قربانی یہ خالص مالی عبادت ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ خاص جانور یعنی وہ جانور جو حلال ہیں اور وحشی نہ ہو، یعنی حلال ہو اور جنگلی نہ ہو۔ وہ 3 قسم کے ہیں، بکری، اور جو بڑا جانور ہے اس میں پاڑا، بھینس، اسی طرح سے بیل اور اس کی دوسری جنس، اور تیسرا جانور اونٹ ہے۔ جس نر کی قربانی جائز ہے اس کے مادہ کی بھی قربانی جائز ہے۔ بکری میں بکرا، دمبا، بھیڑ سب بکری کے ہی حکم میں ہے، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ ہوا خاص جانور۔ خاص دن میں یعنی 10ویں ذی الحجہ، شہر میں 10ویں کو نماز عید کے بعد سے 12ویں کے غروب تک یہ قربانی کا وقت ہے، یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کا وقت ہے۔ دیہات میں کیونکہ شرعاً عیدین کا حکم نہیں ہے، اس لیے وہاں 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد ہو، اور وہاں بھی 12ویں کے غروب تک قربانی کا وقت ہے۔ یہ جو فرمایا 10ویں ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد شہر میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ شہر کی کسی ایک مسجد میں ہی صحیح نماز عید ہو چکی ہو۔ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں ہو اور ہمارے محلے کی مسجد میں ہو، شہر میں کسی ایک مسجد میں اگر سنی صحیح العقیدہ امام کی ابتدا میں شریعت کے مطابق نماز ہوئی تو اس شہر میں قربانی کا وقت پایا گیا۔ اب اگرچہ جس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے وہ نماز عید اگرچہ ابھی نہیں پڑھا ہے اور اس کا جانور ذبح کر دیا گیا، اس کی طرف سے قربانی کر دی گئی، جب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو شہر میں نماز عید کے بعد سے 12ویں کے غروب تک رہا رات کی قربانی، تو رات میں قربانی کو فقہاء کرام نے مکروہ بتایا، ناپسند کیا ہے۔ اس کا سبب، اس کی علت یہ ہے کہ پہلے اتنی روشنی کا ماحول نہیں تھا، چھری چاقو لگنے کا اندیشہ تھا، جانور کے زخمی ہونے کا، کسی کو معاونین میں سے کسی کو کچھ حادثہ پیش آ جائے اندھیرے کی بنیاد پر، اس لیے منع کیا گیا۔ لیکن چونکہ اب وہ علت پائی نہیں جاتی، رات میں بھی جیسے ہمارے یہاں بھی رات ہے لیکن کتنا اجالا ہے، فوکس، وائٹ فوکس لگا دو تو اندھیرا دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، تو اب وہ علت نہ پائی نہیں جاتی کراہت کی، تو رات میں بھی قربانی بلا کراہت جائز ہے، کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کہیں دن میں قربانی کرنے میں کسی طرح کا خلفشار و انتشار کا ماحول ہو تو پھر وہاں رات کی قربانی میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، تو رات میں بھی قربانی جائز ہے۔ اور مقصد اللہ کی رضا ہو،
آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیت پہنچتی ہے، تو اسے اچھی نیت سے کرو۔ جانور فربا ہو، صحت مند ہو، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری نیت میں بھی صحت پائی جانی چاہیے۔ نیت میں اگر دکھاوا ہے، کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہے تو فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی مقبول اس وقت ہوگی کہ خالص اللہ عز و جل شانہ کی رضا مقصد ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت کا کوئی عنصر، کوئی جذبہ نہ پایا جائے، کوئی پہلو نہ ہو، بس یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ قربانی کی تعریف تھی، خاص دن میں خاص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ بہت اہم بات، قربانی کس پر واجب ہے؟ کون لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے؟ تو پہلی شرط یہ وجود کی مسلمان ہو، بہرحال روزہ، نماز، دیگر ارکان اسلام سب مسلمان پر ہی ہیں۔ دوسری، مالک نصاب ہو۔ تیسری شرط مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ چوتھی شرط آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو۔ بہرحال آج دور دور تک کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ تو مالک نصاب کتنا مال ہو؟ تو 52.5 تولہ چاندی کا یا اس کے اماؤنٹ کا کم سے کم وہ مالک ہو۔ یا تو 7.5 تولہ سونا ہو، یہ نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اور اگر نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، دونوں تھوڑا تھوڑا ہے، 1.5 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی بھی چاندی ہے، تو دونوں کو ملائیں گے۔ وہ دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کا مال کا وہ مالک ہے تو مالک نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگا۔ چلو چاندی نہیں ہے اس کے پاس، آدھا تولہ سونا ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 20,000 روپیے ہیں، تو اب 52.5 تولہ چاندی ہم نے آج سے تقریباً 10 روز پہلے اس کا ریٹ معلوم کیا تھا، تو وہ 44,000 کے آس پاس تھی۔ میں قاعدہ بتا رہا ہوں، ہر دن اس کا بھاؤ چڑھتا اترتا رہتا ہے، تو قریب قریب اتنا تھا 44,000۔ تو 52.5 تولہ چاندی، سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، نئی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، باقی نقدی ہے، یا نقدی کیش نہیں ہے، مال تجارت ہے، تو اس کو ملائیں گے۔ اس کو ملا کر اگر نصاب بن رہا ہے تو قربانی واجب ہو۔ یاد رکھیے بہت اہم بات، قربانی واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے بلکہ صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ اس میں مال نامی شرط ہے، یہاں مال نامی شرط نہیں ہے۔ اب یہ مال نامی کیا ہوتا ہے؟ مال نامی وہ جیسے سونا چاندی ہے یا مال تجارت ہے جس میں اضافے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے ایک فلیٹ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا، آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا، تو اس کے اماؤنٹ پر جب مال پہ سال گزرے گا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن ایک فلیٹ آپ نے رکھنے کی نیت سے خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں، اور ابھی آپ کو اس کی 10 سال مثلاً ضرورت نہیں پڑے گی،
لیکن آپ کی نیت بیچنے کی نہیں تھی خریدتے وقت، تو اس مال پر جیسے مثال کے طور پہ 20 لاکھ کا وہ فلیٹ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ وہ آپ کی حاجت کے علاوہ ہے تو اس بنیاد پر آپ مالک نصاب ہیں، قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پر، لیکن اس کو لے کر آپ مالک نصاب ہوتے ہیں، قربانی واجب ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کوئی بھی ایسا مال جو آپ کی ضرورت کے علاوہ ہے وہ لے کر اگر نصاب بنتا ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ جیسے تھوڑا کیش ہے یا سونا چاندی کی شکل میں مال ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں، جیسے کسی نے تفریح کی غرض سے ٹی وی خرید رکھا ہے، یا کسی کے پاس جو ہے گھر میں آشائش کا سامان ہے، جیسے ایک جھومر ہے، اب وہ جھومر وہ گھر میں جو ڈیکوریشن کے لیے لگایا ہے وہ حاجت کے علاوہ ہے، وہ حاجت اصلیہ کے شمار میں نہیں ہے، تو وہ جھومر یا وہ تفریح کے لیے ٹی وی، یا کسی کے پاس جو ہے جوتے چپل بہت قیمتی کئی ایک ہیں، اب بھائی اس کو کتنی ضرورت ہے؟ چلو گرمی کے لیے ایک جوتا لگے گا، ایک ٹھنڈی کے لیے لگے گا، بارش کے لیے ایک لگے گا، اور جو ہے وہ زائد ہیں، تو ان کو لے کر اگر نصاب بنتا ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے مال نامی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ میرا جملہ آپ اچھے سے یاد کر لو، وہ مال جو ضرورت کے علاوہ ہے، جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، قربانی کا نصاب بنانے کے لیے اس کو شامل کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک گھر میں جتنے مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک گھر میں جتنے مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ 7-8 ممبران کی ایک فیملی ہے، ایک میاں بیوی ہے، ان کے جو ہے بچے ہیں، اور اتفاق سے ماں باپ بھی مالک نصاب ہیں، ان کے بیٹے بھی مالک نصاب ہیں، بھلے جوائنٹ فیملی ہو، بزنس ایک ہو، چولہا ایک ہو، لیکن سب کا بینک بیلنس الگ ہے، سب کا اپنا اکاؤنٹ ہے، وہ جو کماتے ہیں ماں باپ کو دیتے ہیں، لیکن کچھ پاکٹ منی رکھتے ہیں۔ اب وہ جمع ہوتے 52.5 تولہ چاندی کے اماؤنٹ کو پہنچ گیا، تو زکوٰۃ میں سال گزرنا ہے، قربانی میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے۔ 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ، اس 3 دن میں کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جو مالک نصاب ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے۔ لوگوں کا کیا مزاج ہے؟ ایک بکرا لائیں گے، ایک سال ابا کے نام ہوا، دوسری سال اماں کے نام، تیسرے سال بڑے بیٹے کے نام، چوتھے سال اس سے چھوٹے کے نام، یہ چکری گھومتی رہتی ہے، اور پھر دوسرے 5-6 سال بعد پھر ابا جان کا نمبر آتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ نظریہ سراسر باطل ہے۔ ابا گزشتہ سال مالک نصاب تھے، ان کی طرف سے ہوئی، اب بھی مالک نصاب ہے، ان سال بھی، تو ان سال بھی قربانی ان پر واجب ہے۔ ماں گزشتہ مالک نصاب تھی، آپ نے کیا، ان سال مالک نصاب ہے، 2 حصہ آپ کو لینا پڑے گا۔ بیٹے مالک نصاب ہے، ان کے حصے الگ آپ کو لینے پڑیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کر دو اور 5 سال کی چھٹی ہو جائے اور دوسروں کے نام ہوتا رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جنہوں نے ایسی حرکتیں ماضی میں کی ہیں اور اپنی قربانی نہیں کیے ہیں، ضائع کیے ہیں، مسئلے کی ناواقفیت کی بنیاد پر یا معاذ اللہ سستی کاہلی کی بنیاد پر۔ ابھی میں نے جو مسائل پیش کیے، اب کسی کو
مسئلہ سمجھ میں آیا، اب وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کتنے سال سے مالک نصاب ہے اور قربانی نہیں کیا ہے وہ. تو ایسا نہیں ہے کہ توبہ سے معاف ہو جائے گا یا آپ اس کی قضا ادا کرو. نماز قضا ہو جائے اس کی ادائیگی ہے، روزہ قضا ہو جائے اس کو ادا کرو، لیکن قربانی قضا ہو گئی، 12ویں ذی الحجہ کا سورج ڈوب گیا تو اب آپ قربانی نہیں کر سکتے ہو. اب ایسا نہیں کہ 5 سال کی قربانی واجب ہے، اس عید الاضحیٰ میں 10ویں ذی الحجہ کو آپ 6 قربانی کر دو، 5 گزشتہ سال کی جو نہیں کی تھی وہ، اور 1 امسال کی ادا بھی نہیں ہوگی. امسال کی ہو جائے گی وہ 5 نہیں مانی جائے گی، وہ سب نفل ہوگی. تو کیا کریں گے؟ ہر سال کی قربانی کے بعد 1 بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. ہر سال کی قربانی کے عوض 1 بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. 5 سال سے نہیں کہ 5 بکری کی قیمت صدقہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو اونٹ کم سے کم 5 سال، اس سے زیادہ افضل ہے. دیگر بڑے جانور بیل ہے، بھینس، پاڑا وغیرہ، ان کی عمر 2 سال، اس سے زیادہ افضل ہے. بکری، بکرا، ان کی عمر 1 سال، اس سے زیادہ افضل ہے. دمبے کے لیے یہ حکم ہے کیونکہ اس میں اون ہوتا ہے، وہ خربہ ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہے، لیکن دور سے دیکھنے سے 2 سال کا معلوم ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، 6 مہینے کا ہے، دور سے دیکھنے سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہوگی. یہ تخصیص صرف دمبے کے لیے خاص طور سے، بکری بکرے کے لیے نہیں ہے. بکری بکرا اگر 1 منٹ بھی 1 سال میں کم ہے، غور سے سنو، 1 منٹ بھی کم ہے تو قربانی ناجائز ہے. بڑا جانور 2 سال کا ہو، اس سے کم ہے، قربانی ناجائز ہوگی، ہوئے گی نہیں. اونٹ 5 سال کم سے کم، اس سے زیادہ افضل ہے. اب رہا قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کا جانور بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو. اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو. عیب ہے معمولی سا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی. ایک معمولی سی خراش بھی ہے قربانی کے جانور پر تو قربانی مکروہ ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کا زخم بھر گیا، زخم ہوا تھا بھر گیا، لیکن ہوتا یہ کہ وہاں بال نمودار نہیں ہوتے، گاٹھ پڑ جاتی وہاں بال نہیں اگتا. تو فتح فیض الرسول میں مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے اس کو بھی مکروہ بتایا، یہ بھی مکروہ ہے. تو معمولی سا بھی زخم نہیں ہو، کوشش کریں بالکل عیب سے پاک کریں. تو تھوڑا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، زیادہ عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اب زیادہ سے مراد جیسے دم، کان، ناک، چکی وہ دمبا کے پیچھے کے مقام پر سورین پر ایک گوشت کا لتھڑا گول سا لٹکتا ہے، اس کو کہتے ہیں چکی. تو یہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹیں، 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کٹیں تو قربانی ناجائز ہے. اور 1/3 سے کم کٹا ہے یا 1/3 کی بالکل مقدار میں کٹا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے،
تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی۔ پیدائشی بولا نا، کیسا بھی زخم ہو، لاتے لاتے بھی زخم لگ گیا تو بھی قربانی مکروہ ہوگی۔ ہاں جانور آپ گرا رہے تھے تو کیسا بھی زخم ہو جائے، اس کا پیر ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، قربانی بلا کراہت ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے عیب نہیں رہنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی جانور پیدائشی بے کان کا ہے، پیدائشی بے کان کا ہے تو یہ عیب ہے۔ چلو ایک کان ہے اس کا ایک نہیں ہے، عیب ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں کان ہے لیکن کٹا ہے، اکثر لوگ واٹس اپ کر رہے ہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت یہ جانور کا کان تھوڑا کٹا ہے، یہ دیکھو چیر ہم نے فوٹو بھیجا ہے، یہ کان میں اس کے چھید ہے، تو یہ ساری کنڈیشن میں قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ کوشش کریں کان وغیرہ اس کا کٹا نہ ہو۔ کہیں کہیں کیا کرتے ہیں یہ جانور کے جو مالک ہوتے ہیں، وہ اگر کان میں کچھ عیب ہو تو وہ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، وہ اس کو ایسے ایسے کاٹ دیتے ہیں، کٹنگ دے دیتے ہیں، ڈیزائن دے دیتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، وہ ڈیزائن دینے میں اگر کان کے سائز کا 1/3 حصے سے زیادہ چلا گیا تو قربانی ناجائز ہو جائے گی، تو ایسا جانور آپ نہ خریدیں۔ اسی طرح پیدائشی بے سینگ کا یہ عیب نہیں ہے، پیدائشی بے کان کا عیب ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ پیدائشی بے سینگ کا ہے تو یہ عیب میں داخل نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ہاں سینگ تھے اور ٹوٹ گئے، سینگ تھے اور ٹوٹ گئے، تو اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے کہ اس کا مغز گودا نظر آتا ہے تو قربانی ناجائز ہوگی، اور اگر اتنا نہیں ٹوٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، کراہت کے ساتھ جائز ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانور کا تھن سوکھ گیا ہے تو بکری کا ایک تھن، کیونکہ اس میں 2 تھن ہوتا ہے، ایک کا خشک ہو جانا قربانی کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ بڑا جانور جیسے بھینس وغیرہ ہے تو اس میں اگر 2 سوکھ گئے تو ناجائز ہے، اور ایک سوکھ گیا ہے تو جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اسی طرح پیدائشی بے دانت کا جانور، پیدائشی بے دانت کا ہے تو اگر وہ واقعی یہ جو بارِ شریعت میں فرمایا بے دانت کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، بے دانت سے مراد یہ ہے کہ دانت تھے اور جھڑ گئے تو قربانی ناجائز ہے، یہ عیب ہے۔ لیکن پیدائشی بے دانت کا ہے وہ، اور وہ اپنی غذا کھا لیتا ہے، چارہ وغیرہ چر لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ کوئی اور ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو جس سے قربانی ناجائز ہو۔ لیکن یہاں میں اس کی وضاحت کر دوں، جو عمر کا تعین ہے، عمر کا اندازہ دانت سے ہوتا ہے۔ جیسے 2 دانت کا بڑا جانور ہے تو 2 سال کا سمجھ میں آ رہا آپ کو، اب وہ دانت ہے ہی نہیں، اب وہ مالک کہتا ہے یہ پیدائشی بے دانت کا ہے، یہ 2 سال کیا 2.25 سال کا ہے، تو اب آپ کیسے مانیں گے؟ اور وہ جو بیوپاری ہے وہ ایسا تھوڑی نہ بہت متقی پرہیزگار ہے کہ اس کی بات کو آپ مانیں، اور اس میں جھوٹ فساد تو آپ کتنا رہتا ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو اپنی قربانی کو ڈاؤٹ فل کیوں کریں؟ ہم دوسرا جانور لیں آپ۔ ہاں یہ مسئلہ ہے لیکن یہ یقین ہو، اس کی کنڈیشن ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس پڑوس میں بکری نے بچہ جنا، اب وہ سال بھر کا ہو گیا ہم جان رہے ہیں، لیکن وہ پیدائشی بے دانت کا ہے اور وہ اپنی غذا کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ عمر ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں یقینی طور پہ معلوم ہے کہ سال بھر کا یہ ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن جس جانور کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو
تو صرف اس بیوپاری کی بات مان کر ہم قربانی کو اپنی مشکوک نہیں کریں، بلکہ دوسرے جانور کا انتخاب کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانور فربا ہو، صحت مند ہو، بے عیب ہو، اچھی سے اچھی قیمت کا ہو، لیکن اس میں دکھاوا وغیرہ نہ ہو۔ اب لوگ کچھ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، جیسے جانور کو دوڑاتے ہیں، بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں، اب وہ کھیل کود رہے ہیں اس سے، اب سینگ ٹوٹ گیا اس کا تو کیا ہوگا؟ جڑ سے ٹوٹ گیا تو قربانی ناجائز ہو جائے گی، یا زخمی ہو گیا تو بھی اب مکروہ ہو جائے گی۔ تو ایسی حرکت وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک بہت بڑی برائی جو قربانی کے جانور کے ساتھ پیش آتی ہے وہ یہ کہ ذبح جب ہم کرتے ہیں اس کو بائیں کروٹ لٹا دیں، اس طرح کہ اس کا منہ سمت قبلہ ہو جائے، اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پہ رکھ دیں۔ جوتا چپل پہنے تو وہ اتار لیں، دائنا پاؤں اس کے پہلو پہ رکھ دیں۔ یہ پہلو پہ پیر رکھنے سے مدد ملے گی، آپ کو ذبح کرنے میں قوت ملے گی، جانور جلدی ذبح ہو جائے گا۔ چھری وغیرہ پہلے سے تیز رکھیں تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ذبح سے پہلے اس کو چارہ پانی دے دیں، یہ سب مستحب ہے۔ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جانور ذبح کر دیا۔ اب جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اس وقت اتارے جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، خاص طور سے قصاب حضرات، ان کا سیزن رہتا ہے، بکنگ رہتی ہے، وہ بہت جلدی کرتے ہیں۔ وہ آپ نے چھری پھیری، ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ پہلے ٹھنڈا کرتے ہیں اس کو۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہ گلے سے کھال اتاریں گے اور اس کے کلیجے پہ چھری مار دیں گے، وہ جھٹکا لیتا ہے اور دم نکل جاتا ہے۔ دوسرا ان کا انداز رہتا ہے، جہاں آپ نے ذبح کیا ہے اس حصے پر نس اس طرح سے ایسے اسکرو گھماتے ہیں نا، ایسے ایسے چاقو گھماتے ہیں، وہ جھٹکا لیتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ماد اللہ اسلامی جو طریقہ ہے جانور ذبح کرنے کا، جیسے 4 رگ رہتی ہے جانور میں، تو 4 میں سے 3 مکمل کٹ جائے، 4 کٹ جائے یا کم سے کم 3 کٹ جانا چاہیے۔ اب آپ نے ذبح کر دیا، رگیں کٹ گئی، ایک خون، دماغ جو ہے خون کا مطالبہ کرتا ہے اور خون پورے بدن سے ہو کے دماغ کی جانب دوڑتا ہے۔ اب بیچ میں آپ نے گلے پر چھری پھیر دی ہے، وہاں سے نسوں سے سارا بہتا ہوا خون نکل جاتا ہے۔ وہ نکلنے میں وقت لیتا ہے۔ آپ دیکھو جانور اپنا پیر ایسے کھینچتا ہے، چھوڑتا ہے، کھینچتا ہے، چھوڑتا ہے، تو تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے، لیکن وہ خون آپ نے نکلنے ہی نہیں دیا، اس کا دم نکال دیا خنجر مار کے، دماغ پہ چھری مار کے، تو بہتا ہوا خون نسوں میں رہ گیا۔ اب وہ گوشت میں جائے گا، ماد اللہ وہ بہتا ہوا خون نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، گوشت میں سرایت کرے گا، بیماری کا سبب بنے گا، اور جو جانور کو تکلیف پہنچائی وہ الگ۔ آپ کیا سمجھتے ہو جانور ذبح ہو گیا ہمارا اس کا تعلق ختم ہو گیا؟ اس کا تعلق نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا وہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوگا۔ تو وہ ہمارا اتنا ہمارے لیے سہارا بنے گا۔ اور یہ بھی آیا کہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ مستی مت کرو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہاں جانور زندہ ہے، اس کی کھال اتار رہے ہو۔ کوئی ڈاکٹر تھوڑا سا آپریشن تم کو بغیر بے ہوش کیے کرے، دیکھو کتنا چیخ مارو گے، ہلکی سی کھال اتارے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چوٹی کا پسینہ ایڑی تک بہے گا، چیخو گے، چلاؤ گے۔ اور وہ جانور جسے آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے ذبح کیا ہے، اس کی کھال اتارنے کی اتنی اجلت ہے آپ کو
تو وہ جو قصاب حضرات ہیں ان کو محبت سے سمجھائیں، ایسی حرکت کرنے سے روکیں، کہیں ایسا نہ ہو ماد اللہ یہ رب کو ناگوار گزرے۔ اس پر توجہ دیں، اس برائی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اہم مسائل میں نے پیش کر دیے۔ اگر کسی کا کچھ سوال ہو قربانی کے حوالے سے تو کر سکتا ہو۔ کچھ پوچھئے۔ یہ تو عالمی مسئلہ ہے لوگوں کے لیے کہ بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو نام کس کا لگے؟ تو نام کسی کا بھی لگائیے آپ، چاہے شوہر کا لگائیے چاہے اس کے ابا کا لگائیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون کس کی بیٹی ہے اور کون کس کی بیوی ہے۔ نہیں بھی لگائیں گے تو بھی چلے گا۔ قربانی اگر آپ مرحوم کی طرف سے کر رہے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو آپ کو قربانی کا گوشت ملتا ہے، 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن میت نے اگر وصیت کی ہے، مرنے والے نے اگر وصیت کر گیا ہے کہ بیٹا سال میری طرف سے قربانی کر دینا، اور اس نے مال چھوڑا ہے، تو میت کے ذمہ دار پر واجب ہے کہ وصیت کو پوری کرے اور اس کی قربانی کرے، اور اس قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اس کی ایک بوٹی نہ وہ کھا سکتا ہے نہ کوئی مالدار کھا سکتا ہے، سب غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دیکھیے بڑے جانور میں 7 حصوں کی شرکت جائز ہے، 7 لوگ شریک ہو کے جانور لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بڑے جانور میں 8 لوگ شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ حصے کم و بیش ہے لیکن کسی شریک کا حصہ سنگل حصے سے کم نہیں ہے تو قربانی درست ہے۔ رہا ایک حصہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آقا علیہ السلام نے امت کی طرف سے قربانی فرمائی تو جنہیں سعادت ملتی اچھا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ پر واجب ہے، وہ آپ کے لیے افضل ہے، کریں گے تو بہت ثواب ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن لوگ اس پر اتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ اپنا واجب چھوڑ کر رسول اعظم کی طرف سے قربانی کراتے ہیں، کہیں یہ ہماری پہلی قربانی ہے، وہ تو سرکار کی طرف سے ہوگی، گزشتہ سال ہم اپنی طرف سے کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام کی طرف سے قربانی آپ پر واجب نہیں ہے۔